بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے حسن ظن نہ رکھ پانے کے اسباب۔ ایک بندہ بدگمانی کر بیٹھتا ہے کسی انسان کے متعلق، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے متعلق حسن ظن نہیں رکھ پاتا، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا اس بندہ مومن کا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا دینی مطالعہ زیادہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ بدگمانی کرتا ہے، حسن ظن نہیں رکھ پاتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جو مسلمان ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، وہ بدگمانی اس وجہ سے کرتا ہے کہ جو اس کا ماحول ہوتا ہے وہ ماحول خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بدگمانی کر بیٹھتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جو بدگمانی کرنے والا ہے یا کرنے والی ہے، جو اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ حسن ظن نہیں رکھ پاتا یا رکھ پاتی۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ جو بدگمانی کر بیٹھتا ہے یا کر بیٹھتی ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو بدگمانی کی وجہ سے ہونے والے نتائج کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس سے کس قدر خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ تو جو بدگمانی کے خطرناک نتائج ہیں، اس سے قتل و غارت بھی ہو جاتا ہے، گھر تک اجڑ جاتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، دین اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے، حسن ظن ہی رکھنا چاہیے۔ اگر بدگمانی کرے گا، اگر میاں بیوی ہیں وہ ایک دوسرے پر گھر میں رہتے ہوئے شک کریں گے تو پھر گھر اجڑ جائے گا۔ جیسے کہ میاں گھر پر آیا اور وہ موبائل پر مصروف ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹائپنگ کر رہا ہے، یعنی کہ چیٹ کر رہا ہے، اور بیوی یہ سمجھے کہ پتہ نہیں کس عورت کے ساتھ لگا پڑا ہے، یہ بدگمانی کرے اور شک میں پڑ جائے اور اس کی ٹو میں لگ جائے کہ یہ کیا کرتا رہتا ہے، تو اس سے جو ہے نفرت پیدا ہوگی، گھر تباہ ہو جائے گا، طلاق تک ہو جاتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو عورت ہے اس کو کسی کی کال آتی ہے، بار بار کال آتی ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی اس کا یار ہوگا، کوئی نامحرم ہوگا جس سے اس نے دوستی کی ہوگی، کوئی اس سے تعلق میں ہوگا، کوئی اس کے چکر میں ہوگا، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو کال کرنے والا ہے وہ رونگ نمبر پر کال کر رہا ہو، اور اس جو کال کرنے والا ہے وہ اس نے کوئی ضروری کام ہو، تو اس وجہ سے وہ رونگ نمبر پر بار بار کالیں کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو بے حیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اندازے سے نمبر ملاتے ہیں، اور جب اس کی کال کوئی لڑکی اٹھاتی ہے تو وہ پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، چاہے وہ شادی شدہ ہو بیچاری۔ تو اس طرح سے اس کو غلیظ قسم کے میسیجز کرنا، اس کو غلیظ قسم کی باتیں کرنا کہ شوہر دیکھ لے تو طلاق تک دے دے، تو شوہر کو چاہیے کہ ایسے معاملات میں اپنی بیوی کے اوپر بھروسہ کرے، یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے یہ کسی کے ساتھ چکر میں ہے، تعلق میں ہے، تو بلکہ اپنی بیوی کے اوپر بھروسہ کرے، تو اس کو اہمیت دے، اس سے سارا معاملہ پوچھے، تو اس کے مطابق ہی پھر فیصلہ کرے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ہر دفعہ شک کرنا کال آنے پر، میسج آنے پر کہ کس کا ہے کس کا نہیں، کیا پتہ، ہو سکتا ہے وہ اپنی بہن سے بات کر رہی ہو، اس کے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہو جس کی وجہ سے اس کے بھائی، اس کی بہنیں اس کو بار بار کال کر رہے ہوں، تو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض اوقات سنگل ایک میسج سے کسی عورت کا گھر اجڑ جاتا ہے۔ جو بے حیا قسم کے گندے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو میسج تو کر دیتے ہیں، مگر جب موبائل شوہر کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ پڑھ لیتا ہے، تو وہ تحقیق کیے بغیر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اس بیچاری کا گھر اجڑ جاتا ہے، اور پھر وہ بعد میں پچھتاتا ہے۔ تو
جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ آئے تو چاہے جتنی بھی سنگین بات ہو تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو بتائے کہ یہ نمبر ہے، یہ اس طرح سے مجھے میسج کرتا ہے یا کالیں کرتا ہے، تاکہ اس کا علاج کیا جائے، یعنی کہ اس کی اس طرح سے وہ اپنے شوہر کو بھی اعتماد میں لے لے گی اور اس کا گھر بھی بچ جائے گا۔ جب کوئی عورت خود ہی کسی مسئلے کو حل کرنے لگتی ہے جب کہ کوئی نامحرم اس کے پیچھے پڑا ہو تو گھر والوں کو اطلاع دیتی نہیں، تو اس کی وجہ سے وہ اس کے کام خراب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور مردوں کو بھی چاہیے کہ بلا سوچے سمجھے طلاق نہ دے دیں، بلکہ پوری تحقیق کریں کہ آیا کہ اس میں اس کی بیوی کی غلطی ہے بھی کہ نہیں، تو اگر غلطی ہے بھی تو کیا ممکن ہے کہ اس سے اصلاح ہو جائے، کہ وہ اس سے باز آ جائے اور گھر بس جائے۔ بعض اوقات نادانی کی وجہ سے عورتیں پھسل جاتی ہیں اور کسی سے باتیں کرنے میں، کسی کے ساتھ چیٹ کرنے میں مشغول ہو جاتی ہیں، تو کیا پتہ پیار سے، محبت سے، عزت سے سمجھانے سے معاملہ درست ہو جائے۔ اور بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا بلکہ سارا لڑکے کا ہی قصور ہوتا ہے، تو جو ہے بات سن کر دونوں طرف کی فیصلہ کیا جائے۔ اگر جو لڑکا ہے اس سے بھی پوچھا جائے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بیویاں ہوتی ہیں عیار ہوتی ہیں، مکار ہوتی ہیں، وہ اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی رہتی ہیں سال ہر سال سے، تو اس سے بھی پوچھا جائے حلفیہ کہ آپ کا تعلق اس سے کتنے عرصے سے ہے، تو پوری تحقیق کر کے ہی فیصلہ کیا جائے۔ کوئی ایسا فیصلہ نہ کیا جائے تاکہ بعد میں پچھتانا پڑے، تو اس کے مطابق ہی کام کیا جائے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاویٰ رضویہ جلد 5 کے اندر فرماتے ہیں کہ بدگمانی ریا سے کم حرام نہیں ہے، یعنی کہ جو بدگمانی کرنا ہے یہ بھی اتنا ہی بڑا حرام کام ہے جتنا کہ ریاکاری کرنا حرام کام ہے۔ اور ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان کو مسلمان کے متعلق حسن ظن رکھنا چاہیے اور اس پر ثواب بھی ملتا ہے، اور بدگمانی پر اور بد ظن ہونے پر الٹا گناہ بھی ملتا ہے۔ تو کسی کی ٹو میں پڑ جانا، کسی کے پیچھے پڑ جانا کہ اب یہ کیا کرتا ہے، اب یہ کیا کرتی ہے، پوری اس کے طرح ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جانا، اس طرح کرنے سے گناہ بھی ملتا ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کیا تم نے چوری کی ہے؟ تو اس شخص نے کہا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو آنکھوں سے دیکھنے کی باوجود بھی اللہ پاک سے ڈر گئے اور اس کو کہا کہ ہو سکتا ہے میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہو، تو یعنی کہ اگر کسی میں کوئی خرابی نکل بھی جائے تو اپنا ہی قصور بنا کر اس کو معافی دے دی جائے۔ تو اس طرح سے حسن ظن رکھنا چاہیے، بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بدگمانیوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔